السلام علیکم. میں افتخار احمد لون، ٹیچر بوائز ہائی اسکول کھوڑپارہ. آج جو ہماری کلاس ہے وہ 9th سبجیکٹ اردو اور اس میں ہم خاکہ نگاری پڑھنے جا رہے ہیں. خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے. انگریزی میں خاکے کو اسکیچ یا پین پورٹریٹ کہتے ہیں. اس کا فن غزل اور افسانے کے فن سے بہت مشابہت رکھتا ہے کیونکہ اختصار اس کی بنیادی شرط ہے. خاکے میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں اور ایک جیتی جاگتی تصویر کاری کے پیش نظر ہو جاتی ہے. مولوی عبدالحق نے نامدیو مالی اور رشید احمد صدیقی نے کندن کا خاکہ لکھ کر یہ واضح کر دیا کہ خاکے کا موضوع عظیم شخصیتیں ہی نہیں معمولی انسان بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، برا، چھوٹا، بڑا، امیر، غریب، ہر طرح کے انسان کا خاکہ لکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ خاکہ نگار نے اس سے ہر رنگ اور ہر روپ میں نزدیک سے دیکھا ہو. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خاکہ نگار کا قلم مردہ جسم میں جان ڈال دینے کے ہنر سے واقف ہو. خاکہ نہ سیرت نگاری ہے نہ سوانح عمری، یہ کسی دل آویز شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہے. اس میں اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تاریخوں کی اور نہ زیادہ تفصیل کی. مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی ہوں اور انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے تو یہی خاکہ ہے. منٹو نے میرا صاحب لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر بھی ایک کامیاب خاکہ لکھا جا سکتا ہے. انہوں نے محمد علی جناح کے ڈرائیور سے ان کے حالات سنے اور یہ خاکہ لکھ کر ان کی زندہ جاوید تصویر بنا دی. تو یہ تھا خاکے کے متعلق کہ خاکہ کیا چیز ہے. کہ خاکہ ایک نثری داستان ہے لیکن چھوٹی. کہ خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے کہ بہت ہی خوبصورت صنف ہے. یہ جو خاکہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت صنف، اور انگریزی میں خاکے کو اسکیچ یا پین پورٹریٹ کہتے ہیں کہ اس کا جو انگریزی نام ہے وہ اسکیچ ہے یا پین پورٹریٹ. اس کا فن غزل اور افسانے کے فن سے بہت مشابہت رکھتا ہے. کہ یہ جو خاکہ نگاری ہے یہ غزل اور افسانے کے فن سے بالکل ملتا جلتا ہے کیونکہ اختصار اس کی بنیادی شرط ہے. خاکے میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں. کہ خاکے میں کسی ایسے شخص کے نقوش کو سامنے لایا جاتا ہے کہ اس کی خوبیاں یعنی اس کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے اور خامیوں کو بھی سامنے لایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز چھپائی جائے بلکہ اجاگر کی جائے اور ایک جیتی جاگتی تصویر کاری کے پیش نظر ہو جاتی کہ پڑھنے والے کو ایسا لگے کہ جس شخصیت کے بارے میں یہ خاکہ لکھا گیا ہے وہ بالکل میرے سامنے ہے، کہ اس کی جیتی جاگتی تصویر میرے سامنے ہے. مولوی عبدالحق نے نامدیو مالی اور رشید احمد صدیقی نے کندن کا خاکہ لکھ کر یہ واضح کر دیا کہ خاکے کا موضوع عظیم شخصیتیں ہی نہیں معمولی انسان بھی ہو سکتے ہیں. کہ مولوی عبدالحق نے نامدیو مالی اور رشید احمد صدیقی نے کندن کا خاکہ لکھ کر یہ واضح کر دیا کہ یہ جو خاکہ نگار تھے مولوی عبدالحق نے نامدیو مالی کا خاکہ اور رشید احمد صدیقی نے کندن کا خاکہ لکھ کر یہ بتا دیا کہ خاکے کا موضوع جو ہے یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہی نہیں کہ جن کو سب لوگ جانتے ہیں انہی پہ خاکہ لکھا جائے، ایسی بات نہیں ہے بلکہ معمولی سے معمولی انسان پر بھی خاکہ لکھا جا سکتا ہے. اچھا، برا، چھوٹا، بڑا، امیر، غریب، ہر طرح کے انسان کا خاکہ لکھا جا سکتا ہے. کہ خاکہ اچھا ہو یا برا ہو، کوئی شخص بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب، ہر طرح کے انسان کا خاکہ لکھا جا سکتا ہے. اس میں ذات پات، چھوٹا بڑا، امیر غریب کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ سب آدمی پر لکھا جا سکتا ہے.
बशर्ते कि खाका निगार ने उसे हर रंग और हर रूप में नज़दीक से देखा हो। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जो खाका निगार होगा, खाका लिखने वाला होगा, वो जिस आदमी का खाका लिखेगा उससे पहले वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, कि उससे अच्छी तरह से जानता हो, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब को जानता हो, तब वो जाके खाका लिख सकता है। इससे भी बढ़कर यह कि खाका निगार के कलम मुर्दा जिस्म में जान डाल देने के हुनर से वाकिफ हो, कि इसके अलावा जो खाका निगार होगा वो ऐसा खाका लिखेगा, ऐसा हुनर होगा ताकि मुर्दा जिस्म में भी जान पड़ जाए, कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि भाई बिल्कुल ये बात मेरे सामने हो रही है, जिस आदमी का खाका लिखा जा रहा है वो बिल्कुल मेरे सामने है। खाका ना सीरत निगारी है ना स्वानी उम्री, ये किसी दिल आवेज शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है, कि खाका निगारी जो है ना तो ये सीरत निगारी और ना स्वानी उम्री, ये किसी दिल आवेज शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर, कि किसी ऐसे शख्स की ये एक धुंधली सी तस्वीर है कि जो बिल्कुल सामने नहीं है लेकिन धुंधली सी है। इसमें इसकी ज़िंदगी के अहम वक़ात की गुंजाइश है, ना ख़ास तारीख़ों की और ना ज़्यादा तफसीली, कि खाका निगारी खाका जब लिखा जाएगा तो इसमें अहम वाक़ात भी की गुंजाइश है, ना ख़ास तारीख़ों और ना ज़्यादा तफसील की, बल्कि छोटे से छोटा खाका भी लिखा जा सकता है। मुसन्निफ़ किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र ख़ुसूसियात देखी हो और इन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे तो यही खाका है। मंटू ने मेरा साहब लिख कर ये साबित कर दिया कि सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर भी एक कामयाब खाका लिखा जा सकता है। उसके बाद कि मंटू ने मेरा साहब लिखकर ये साबित कर दिया कि सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर भी एक कामयाब खाका लिखा जा सकता है, कि ऐसा ना हो कि भाई ज़रूरी कि भाई इंसान उस शख्स को करीब से जानता ही जानता हो, कि सुनी सुनाई बातों से भी इंसान किसी का खाका लिख सकता है, बशर्ते कि खाका लिखने वाला अच्छा हो। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर से उनके हालात सुने और ये खाका लिखकर उनकी जिंदा जावेद तस्वीर बना दी, कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर कि उन्होंने जो मोहम्मद अली जिन्ना का ड्राइवर था उससे उनके हालात सुने और ये खाका लिखकर उनकी जिंदा जावेद तस्वीर बना दी, कि ऐसा लगा ये खाका पढ़ कर के बिल्कुल उन्होंने उनको अच्छी तरह से देखा था, उनको जानते थे, बल्कि उन्होंने उनके ड्राइवर से सुना था और एक कामयाब खाका लिखा था। शुक्रिया।